الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سوال کے بارے میں بتائیں گے جو کہ عام طور پر ہر کسی کے ذہن میں گردش کرتا ہے، کیونکہ یہ سوال ایسا ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے اور دن میں 5 مرتبہ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، وہ سوال یہ ہے کہ کیا اذان کے وقت بیت الخلاء جانا درست ہے یا نہیں؟ اور پیارے دوستو، یہ ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے میں اکثر دوست حضرات سوچتے رہتے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ اپنے ناظرین کو اسلامی تناظر میں اس کا جواب بتائیں۔ اس سوال کا جواب کیا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اذان کے وقت بیت الخلاء جانا کیسا ہے، لیکن پہلے آپ کو اذان سننے کی تاکید اور اس میں ملنے والے ثواب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 گنا درجہ ہے اے عمر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہے اور اس کی اطاعت کرتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں شہداء اور اس کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر اچھے اخلاق والا ہوگا اور مومن ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ شہداء میں سے اس کا نکاح کسی سے کرا دے گا۔ پیارے دوستو، کتنی بڑی فضیلت ہے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کی۔ اذان کا جواب دینے کے حوالے سے کئی احادیث مبارکہ میں تاکید بھی ملتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اذان کا جواب کس طرح دیا جائے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ بتاتے ہیں کہ جس میں وہ خاص کلمات بتائے گئے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ پیارے دوستو، کتنے آسان کلمات ہیں کہ جن کو یاد کرنے سے اور اذان کے وقت پر دہرانے سے اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسی طرح اذان دینے والے یعنی مؤذن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز میں حاضر ہونے والوں کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بروایت ابن ماجہ۔ اس روایت میں ہے کہ ہر خشک و تر چیز گواہی دے گی، گویا اس میں جن و انس، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کو مؤدب ہو کر سنیں اور اس کا جواب دیں تاکہ ہم اس اجر کے مستحق ٹھہریں۔ پیارے دوستو، یہ تھے اذان سننے اور اذان کے فضائل۔ چلیے اب آپ کو اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اذان کے دوران واش روم یعنی بیت الخلاء جانے کا کیا حکم ہے اور اسلامی تعلیمات اس بارے میں
کیا کہتی ہے؟ تو پیارے دوستوں اس حوالے سے فقہا کا کہنا ہے کہ اذان کے وقت بیت الخلاء استنجا وغیرہ کے لیے جا سکتے ہیں، بالخصوص کے تقاضے جب شدید ہو۔ البتہ بہتر ہے کہ اذان کے وقت نہ جائیں اور خاموش ہو کر اذان سنیں اور اس کا جواب دیں، کیونکہ اذان در حقیقت ندائے الہی ہے اور اس کا ادب و احترام یہ ہے کہ آدمی جس کام میں مشغول ہو یا جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کو موقوف کر دے اور اذان سن کر اس کا جواب دے، کیونکہ اذان کو خاموشی سے سننے کی اور اس کے جواب دینے کی نہ صرف احادیث مبارکہ میں تاکید ملتی ہے، بلکہ اذان دینے، اذان کا جواب دینے اور اذان کی دعائیں پڑھنے پر بڑے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو بتایا بھی گیا ہے۔ یاد رہے کہ مغرب کی اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے میں چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے مغرب سے پہلے ہی استنجا وغیرہ سے فارغ ہونا چاہیے تاکہ جماعت چھوٹ نہ جائے۔ لیکن اگر کسی کو عین اسی وقت استنجا وغیرہ کی سخت ضرورت محسوس ہو تو وہ جا بھی سکتا ہے۔ پیارے دوستوں معلوم ہوا کہ اشد ضرورت ہو تو اذان کے وقت بیت الخلاء جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اذان کے احترام کی وجہ سے اذان کے وقت بیت الخلاء جانے کو مؤخر کیا جائے، کیونکہ جب انسان بیت الخلاء جاتا ہے تو بیت الخلاء کے اندر بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب انسان اذان کے وقت بیت الخلاء میں چلا جائے گا تو پھر اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا کہ نہ تو وہ اذان کا جواب دے سکے گا اور نہ ہی وہ اذان کے بعد کی دعا پڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا اذان کے وقت بیت الخلاء جانے سے انسان احادیث میں بیان کیے گئے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں قضائے حاجت انسان کی فطری ضرورت ہے۔ بیدار ہونے کے بعد یعنی نیند سے اٹھنے کے بعد عام طور سے انسان کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیت الخلاء جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے، اسلام میں اس کی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ ابو داؤد نے اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں تقریباً 25 ابواب لکھے گئے ہیں اور ان سب میں آداب بیت الخلاء اور اس کے طور طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ہماری شریعت کتنی جامع اور مکمل شریعت ہے کہ اس میں استنجا جیسی معمولی چیز کے لیے اتنے آداب ہیں، اور اسی لیے اسلام کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض مشرکین کی جانب سے استہزاء اور طنز کے طور پر اس سے کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر نے تم کو ساری ہی باتیں سکھائی ہیں، یہاں تک کہ پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ہاں بے شک انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم پاخانہ اور پیشاب کے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کریں، یا یہ کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا پھر یہ کہ ہم کسی چوپائے کے گوبر، لید یا ہڈی سے استنجا کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی قابل استہزاء کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس مذہب کی جامعیت کی دلیل ہے، اور بلا شبہ وہ خاص وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کا نام لینا اور اس سے دعا کرنا بے ادبی کی بات ہوگی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب کوئی بندہ قضائے حاجت کو جائے تو مشغول ہونے سے پہلے دعا پڑھے، جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایک روایت میں بسم اللہ کا تذکرہ ہے، اس لیے اس دعا کے شروع میں بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں اور جنیوں سے۔ یاد رہے یہ دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ بیت الخلاء کے اندر نہ تو کسی کی دعا کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی بات کرنے کی، اس لیے یہ بتا دیا کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی جائے۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔